بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اسم ما ولل مشبہتین بلیس مرفوعات کی 7ویں قسم بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں مرفوعات کو نا آپ کسی جگہ لکھ کے لگا لیں کہ مرفوعات ٹوٹل 8 ہیں، بس یہ 7ویں قسم ہے، اور وہ ہے ما اور لا مشبہتین بلیسا کا اسم۔ یہ 2 حروف ہیں ما اور لا، اور ان ما اور لا کو کہتے ہیں مشابہ بلیسا، یعنی لیسا کے ساتھ ان کی مشابہت ہے۔ کس طرح کہ لیسا جس طرح نفی کے لیے آتا ہے، لیسا کا معنی نہیں ہوتا ہے نا، تو لیسا نفی کے لیے آتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی کس کے لیے آتے ہیں؟ نفی کے لیے آتے ہیں۔ ما اور لا بھی کس کے لیے آتے ہیں؟ نفی کے لیے آتے ہیں۔ اب جیسے میں نے ابھی عمر شریف بھائی سے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں افعال ناقصہ کے اسم کی تعریف، تو ہر ایک کی تعریف بھی یاد رکھنی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے هو المسند الیہ، یہاں سے ما اور لا مشبہتین بلیسا کے اسم کی تعریف کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ما اور لا مشبہتین بلیسا کے اسم کی تعریف یہ ہے کہ جو مسند الیہ بن جائے ان کے داخل ہونے کے بعد۔ آسان سی تعریف ہے، یہی افعال ناقصہ کی تعریف تھی، افعال ناقصہ کے اسم کی، کہ افعال ناقصہ کا اسم وہ اسم ہوتا ہے جو افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ما اور لا مشبہتین بلیسا کا اسم وہ اسم ہوتا ہے جو ما اور لا مشبہتین بلیسا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بن جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ نحو جیسے ما زید قائما ولا رجل افضل منک، یہ 2 مثالیں دی ہیں، ما کے بعد زید ہے اور لا کے بعد رجل ہے۔ یہاں زید مرفوع ہے جو کہ ما کا اسم ہے، اور یہاں رجل مرفوع ہے جو کہ لا کا اسم ہے۔ تو اب یہ زید مسند الیہ ما کے داخل ہونے کے بعد، اور رجل مسند الیہ لا کے داخل ہونے کے بعد۔ اب ان مثالوں کا ترجمہ نہیں کرنا ہوتا، بس مثالیں دینی ہوتی، ما زید قائم، پھر اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ ما نافیہ ہے اور یہ ما مشبہتین بلیسا ہے، یعنی یہ نفی کے معنی کے اندر ہے، جس طرح لیسا نفی کے لیے آتا ہے۔ زید اس کا اسم ہے اور یہ مسند الیہ بن گیا ما کے داخل ہونے کے بعد، یعنی اب اس پر زید پر حکم لگ رہا ہے قائمن کا۔ مسند الیہ وہی ہوتا ہے نا جس پر حکم لگے، تو اس پر اب حکم لگ رہا ہے۔ لا رجل افضل منک، اب اس مثال میں لا مشبہتین مشبہ بلیسا ہے، یعنی لیسا کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، کہ جس طرح لیسا نفی کے لیے آتا ہے یہاں لا بھی نفی کے لیے آ رہا ہے، اور رجل اس کا اسم ہے جو کہ مسند الیہ ہے، یعنی اس پر حکم لگ رہا ہے افضل من کا۔ افضل من کا ایک حکم ہے جو کہ رجل پر لگ رہا ہے۔ اب آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ پہلی مثال کا ترجمہ ہے زید کھڑا نہیں ہوا۔ دوسری مثال کا ترجمہ ہے کوئی مرد بھی آپ سے افضل نہیں ہے۔ ترجمہ آخر میں بے شک کر دیں مثالوں کا، لیکن سبق سناتے ہوئے اس کو درمیان میں ذکر کرنا، وہ پھر سبق سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَيُخْتَصُ، یہاں سے ایک فائدہ بیان فرمانا، بالکل آسان سا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ لا جو ہے نا، لا اور ما کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں کہ لا نکرہ پر داخل ہوتا ہے، یعنی لا کے بعد ہمیشہ آپ نکرہ ذکر کریں گے، اور ما جو ہے یہ عام ہے، اس کے بعد نکرہ بھی آ سکتا ہے اور معرفہ بھی آ سکتا ہے۔ وَيُخْتَصُ لا، اور لا کو خاص کر دیا گیا نکرہ کے ساتھ۔ وَيَعُمُّ، اور عام ہے ما بالمعرفتی والنکرتی، معرفہ اور نکرہ کے ساتھ۔ فصل خبر للتی لنفی الجنس، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرفوعات کی 8ویں قسم کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے لا نفی جنس کی خبر۔ لا نفی جنس وہ لا ہوتا ہے جو کسی جنس کی نفی کر دیتا ہے، وہ لا ہوتا ہے جو کسی جنس کی کیا کر دیتا ہے؟ نفی کر دیتا ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ سے لا رجل قائم، اب لا نفی جنس کی خبر کی تعریف کیا ہوگی؟ تعریف بھی بیان کی ہے وہو المسند سے، کہ لا نفی جنس کی خبر وہ خبر ہوتی ہے جو لا کے داخل ہونے کے بعد مسند بنتی ہے، مسند الیہ نہیں، مسند بنتی ہے، کیونکہ خبر مسند ہوتی ہے، اسم مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسم کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے کہ داخل ہونے کے بعد اسم مسند الیہ بن جائے، جیسے افعال ناقصہ کا اسم وہ اسم ہے جو افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بن جاتا ہے۔ ما اور لا مشبہتین بلیسا کا اسم وہ اسم ہے جو لا اور ما مشبہتین بلیسا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بن جاتا ہے۔ لا نفی جنس کی خبر وہ خبر ہے کہ جو لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند بنتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہم کسی اور پر حکم لگاتے ہیں۔ وہو المسند بعد دخولیہ، اور وہ مسند بن جاتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد۔ نحو جیسے لا رجل قائم، لا رجل قائم۔ آج ہمارے مرفوعات الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، تو کل کے سبق میں آپ نے مکمل مرفوعات زبانی بغیر ترجمے کے یاد کر کے آنے ہیں۔